اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. محمد وآل محمد صلوا عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرے چلو بات. اللهم صل على محمد وآل محمد. فاتحہ. سلام. کیا آمد ہلال محرم کا شور ہے ارض و سما میں شیونوں ماتم کا شور ہے فوج ملائکہ میں اسی غم کا شور ہے فصل بہر دیدے پرنام کا شور ہے سونی ہے قبر فاتح بدر و حنین کی آتی ہے شجاع سے صدا شور و شین کی کیا آمد ہلال محرم کا شور ہے ہر جا بپا ہے ماتم سلطان بحر و بر کعبہ سیاہ پوش ہے حجاج نوحگر ہے چاہ میں حسین کی زمزم کی چشم تر غم بار غم سے ہو گئی محراب کی قمر سامان ماتم شہ عالم پناہ کا اٹھتا ہے گل زمین سے فرید و آہ کا کیا آمد ہلال محرم کا شور ہے رولو عزائے شاہ میں کے در پیش ہے اجل معلوم کیا ہے آج کے جیتے
رہیں گے کل اس عمر بے مدار پا تکیا ہے بے محل جائے گا کچھ نہ ساتھ باجوز عمل یا مجلس عزا میں جو آنسو بہائیں گے ان آنسوؤں کی قبر میں لذت اٹھائیں گے کیا آمد ہلال محرم کا شور ہے یثرب میں خاک اڑتی ہے بدہا اداس ہے محبوب ذوالجلال کا روضہ اداس ہے شبیر ہے سفر میں مدینہ اداس ہے گھر سائے سائے کرتا ہے صغرا اداس ہے امت بشاہ جاتے ہیں قرباں ہونے کو شیر الہ نکلے ہیں تربت سے رونے کو کیا آمد ہلال محرم کا شور ہے نعرہ صلوات محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا تجھے دیکھ کے مر جائے نا تجھے دیکھ کے مر جائے نا بیمار ہے صغرا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا گر زہرا کا لٹنے کی خبر تو نے سنائی تجھے دیکھ کے روتی ہے محرم میں خدائی 1400 برس بیتے 1400 برس بیتے سب کرتے ہیں شکوہ اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا ملنے کے لیے بھائی کو بے چین بڑی ہے کب سے علی اکبر کی یہ یاہوں میں کھڑی ہے بچھڑی ہے یہ مدت سے بچھڑی ہے یہ مدت سے اسے تو نہ نظر آ اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا
جا ویران گھروں میں نہ اسے نیند ہے آتی اکبر کی جدائی ہے اسے خون رلاتی قدموں کے نشان ڈھانپ کے قدموں کے نشان ڈھانپ کے بہتی ہے سرے راہ ہے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا گن گن کے تو سگرانے یہ دن ہے یہ گزارے زندہ ہے تو اکبر کے وعدوں کے سہارے دن رات تڑپتی ہے دن رات تڑپتی ہے اسے اور نہ تڑپا ہے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا بھیا کی جدائی میں پریشان ہے رہتی ہر روز یہ نانا کو رو رو کے ہے کہتی اکبر نہ ملا نانا اکبر نہ ملا نانا میں مر جاؤں گی تنہا ہے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا رونے نہیں دیتی ہے مجھے راتوں کو مسلمان بیماری سے ہے بے حال کچھ روز کی مہمان ہر سمت سے ہے مجھ کو ہر سمت سے ہے مجھ کو اب موت نے گھیرا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا محمد وآل محمد صلی اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد فوت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الكونين
इमामुल मशरक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन हबीब इलाहिल आलमीन बिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अला बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी ख़ुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सलवात पढ़ दे पर मोहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक बार से बुलंद सलवात पढ़ दे पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, मोहतरम सामीन और नाज़रीन किराम, आज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, आज की ये मजलिस शब 2 मुहर्रम है। कल से हमारी गुफ्तगू शुरू हुई और हमारे गुफ्तगू इसी सूरह वल अस्र के ज़ेल में अक़ीदा और अमल के मौजू पर हो रही है। चूँकि इस सूरह के अंदर अल्लाह ने ईमान का भी जिक्र किया है जिसका ताल्लुक़ अक़ीदे से है, और अमल की भी गुफ्तगू की है, अमल सालेह की भी गुफ्तगू की है जिसका ताल्लुक़ अमल से है। अज़ीज़ान गिरामी, कल की मजलिस में मैंने एक बात अर्ज़ की थी कि अक़ीदा वही अक़ीदा सही है जो कुरान के मुताबिक हो, और अमल भी वही अमल सही है जो कुरान और अहले बैत के मुताबिक हो। इसलिए कि ये मसला शरीयत का मसला है, दीन का मसला है। जिसने पैदा किया है या जिसने तकाज़े इबादत किया है उसी ने इबादत का तरीक़ा भी बताया है, और इबादत कैसे किया जाए उन लोगों को भी अल्लाह ही ने भेजा है कि इनको देखते जाओ, इनसे इबादत सीखो। इबादत भी वहाँ से आई है, बताने वाले भी उधर ही से आएंगे। लिहाजा तुम्हारी कोई दखल अंदाजी इबादत के मसले में नहीं होनी चाहिए। चूँकि अक़ीदे का भी ताल्लुक़ अल्लाह ने किया है, तकाज़ा अल्लाह ने किया है, लिहाजा अक़ीदा भी वही भेजेगा जो कुरान के मुताबिक होगा। जब हम अक़ीदे की बात करते हैं, गौर करिएगा अज़ीज़ान गिरामी, मैं बग़ैर किसी तमहीद के गुफ्तगू कर रहा हूँ। जब हम अक़ीदे की गुफ्तगू करते हैं, जब हम अक़ीदे का मसला लाते हैं, तो अक़ीदे का ताल्लुक़ क्या है? दिल से है। अक़ीदे का ताल्लुक़ दिल से है, और अमल का ताल्लुक़ आज़ा और जवारे से है। तवज्जो चाह रहा हूँ अज़ीज़ान गिरामी, देखिए बात पूरी तरीके से जब दिलो दिमाग में उतर जाए तब इंशाअल्लाह ताला एक लतीफ़ नतीजा आपके हवाले होगा। अक़ीदे का ताल्लुक़ क्या है? दिल से। अमल का ताल्लुक़ आज़ा और जवारे से। अक़ीदे में कोई इंसान एक दूसरे पर मुनहसिर नहीं है कि तुम्हारा ये अक़ीदा है लिहाजा मैं भी यही अक़ीदा रखता हूं। फिर क्या करना है कि अक़ीदे के लिए अल्लाह ने तुम्हें अक्ल दिया है, दलील से कायम करो, उसके बाद उन अक़ीदों को तस्लीम करो। इसीलिए अक़ीदे में तक़लीद नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है तो इसलिए नहीं कहना कि सब कह रहे हैं तो हम भी कहें। मोहम्मद रसूलुल्लाह कहना है, पैगंबर की नबूवत को मानना है, सब कलमा पढ़ रहे हैं हम पढ़ लें, ये काफी नहीं है। अल्लाह आदिल है, सब मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, इनके कहने से हमें नहीं तस्लीम करना है। अल्लाह ने अक्ल दिया है, दलील होना चाहिए, बुरहान होना चाहिए, उन दलाइल की बुनियाद पर तुम्हें अकीदे को तस्लीम करना है।
نبوت کے ساتھ اللہ نے امامت کو رکھا ہے خاتم النبیین کے بعد. ان اماموں کی امامت کو بھی تمہیں دلیلوں کے ذریعے سے ماننا ہے. ڈے آف ججمنٹ ہوگا, سب کے ساتھ جسٹس ہوگا, فیصلہ کیا جائے گا عدل و انصاف کی بنیاد پر. اسے روز معاد کہا جاتا ہے, قیامت کہا جاتا ہے. اس کے لیے تمہیں عقیدہ رکھنا ہوگا. متوجہ ہیں عزیزان گرامی؟ اس کا مسئلہ کیا ہوا؟ یہ ہے عقیدہ. توحید عقیدہ, عدل عقیدہ, نبوت عقیدہ, امامت عقیدہ, قیامت عقیدہ. اور اس میں کسی کو کہنے سے نہیں ماننا ہے, دلیل ہونی چاہیے, اپنے پاس دلیل ہونی چاہیے. ان دلیلوں کی بنیاد پر تمہیں تسلیم کرنا ہے. اگر کسی کے کہنے سے مانا تو پھر اسی کا نام تقلید ہو گیا. بھائی توجہ چاہ رہا ہوں, اسی کا نام پھر دیکھیں بات سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لیجئے گا. غور کریے گا عزیزان گرامی, دلیلوں کے ذریعے سے عقیدے کو ماننا ہے. اب جب عقیدوں کی فہرست تیار ہوئی, غور کریے گا عزیزان گرامی, اب جب عقیدوں کی فہرست تیار ہوئی تو ہمارے ہاں کیا ہوا؟ توحید ہے, عدل ہے, نبوت ہے, امامت ہے اور قیامت ہے. کل کتنے ہوئے؟ کل کتنے ہوئے؟ 5. عالم اسلام نے کیا کیا؟ کہ توحید لے لو, عدل چھوڑ دیا, نبوت لے لو, امامت چھوڑ دیا, قیامت کو قبول کر لیا. بھائی ہمارے ہاں کتنے ہوئے؟ دوسروں کے ہاں کتنے ہوئے؟ بھائی یہ 3 اور 5 کا جھگڑا شروع سے چلا آ رہا ہے. ہمیں کچھ نہیں کہنا, بس سیدھی سی بات یہ ہے کہ ان کے ہاں عقیدہ 3 ہے جو 3 کو مانتے ہیں. ہمارے ہاں عقیدہ 5 ہے اس لیے کہ ہم پنجتن کو مانتے ہیں. ایک صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد. نعرہ حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. غور فرما رہے ہیں عزیزان گرامی, یہ 3 اور 5 کا مسئلہ چلتا چلا آ رہا ہے. آج کا کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے. اس پہ بھی ایک بہت بڑی گفتگو ہے عزیزان گرامی. بس جلدی سے 1 سے 2 منٹ کے اندر مسئلے کو کر دوں نا, یہ خود بہت بڑا ٹاپک ہے. خود یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. صرف توحید پر بولا جائے تو اشرا ختم ہو جائے, نبوت پہ بولے تو اشرا ختم ہو جائے. میں بس جلدی جلدی ایک مسئلے کو حل کر دوں. مسئلہ یہ ہے کہ آخر کبھی آپ نے سوچا کہ توحید کے بعد عدل نکالا کیوں؟ بھائی غور کر رہے ہیں آپ؟ بھائی توحید کے بعد عدل نکالا کیوں؟ جب نبوت کو مانا تو امامت نکالا کیوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا بھائی کہ عقیدہ قرآن کے مطابق ہو تو صحیح ہے. اپنی عقل نہیں لگانا ہے کہ اس کو لے لو اس کو چھوڑ دو. تو بھائی جب تم نے توحید کو قبول کیا, لا الہ الا اللہ کہا, تو اس اللہ کے عدل کا انکار کیوں کیا؟ جب نبوت قبول کر لیا تو امامت کا انکار کیوں کیا؟ نہ کرتے کچھ نہ کرتے, کر رہے تھے تو سب کو قبول کرتے. عدل اس لیے انکار کیا کہ اگر اللہ کو عادل تسلیم کر لیں گے تو یزید کی وکالت نہیں کر پائیں گے. بھائی کیا سن رہے ہیں آپ؟ اگر اللہ کو عادل تسلیم کر لیا, دیکھیں ایک لفظ یزید بتا رہا ہوں, ورنہ یزید میری نگاہ میں صرف ایک شخص کا نام نہیں, ایک کیریکٹر کا نام ہے, ایک بد کرداری کا نام ہے, ایک بد عمالی کا نام ہے. چاہے وہ 11 ہجری کا یزید ہو, مدینے کے یزید ہو, کوئی بھی کسی بھی زمانے کا. آج بھی ایسا نہیں کہ یزید ختم ہو گئے. غور فرما رہے آپ؟ ہر دور میں تھے, ہر دور میں ہیں, اور یہ صدائے حسینی کا طفیل اور صدقہ رہے گا کہ ہر زمانے کے یزید ذلیل ہوتے رہیں گے. تو عدل نکالا کیوں؟ اگر عدل تسلیم کر لیں گے تو یہ سمجھ میں آ جائے گا اللہ عدل سے فیصلہ کرے گا, اور جب اللہ عدل سے فیصلہ کرے گا تو فیصلہ حسین کے حق میں ہو جائے گا, اور جب وہ فیصلہ حسین کے حق میں ہوگا فیصلہ زہرا کے حق میں ہوگا.
جب فیصلہ زہرا کے حق میں ہوگا تو فیصلہ علی کے حق میں ہوگا. اور عزیزان گرامی جب فیصلہ ان کے حق میں ہونے لگا تو ظاہر سی بات علی کے مقابلے والے کے خلاف فیصلہ, زہرا کے مقابلے میں آنے والے کے خلاف فیصلہ, حسن کے مقابلے میں آنے والے کے خلاف فیصلہ, حسین کے مقابلے میں آنے والے کا فیصلہ. یہ سلسلہ حجت خدا تک چلے گا اور نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ جو مفت کے وکیل بنے بیٹھے ہیں, یزیدوں کو بچانے والے, یزیدیت کو بچانے والے, تبھی تو یہ صدائیں اٹھتی ہیں نا کہ اگر اللہ معاف کر دے گا. یہ اللہ معاف کر دے گا والا مسئلہ آیا ہی اس لیے کہ انہوں نے اصول دین سے عدل کو نکال دیا. غور فرمائیے عزیزان گرامی, یہ ہے مسئلہ عدل کا نکالا ہے. وجہ یہ بہت لمبا مسئلہ ہے, بہت لمبا ٹاپک ہے, اس لیے میں اس پہ زیادہ چھیڑنا نہیں چاہ رہا ہوں. یہ مسئلہ ہوا عدل کو نکالنے کا. اب مسئلہ یہ ہوئی جب نبوت لے لیا تھا امامت کیوں نکال دیا؟ امامت کو کیوں نکال دیا؟ عزیزان گرامی اگر یہ نبوت کے بعد امامت کو فوراً تسلیم کر لیتے تو یہ مجبوری میں ہی صحیح غدیر کو قبول کرنا پڑتا. مجبوری میں ہی صحیح غدیر کو قبول کرنا پڑتا. اگر عزیزان گرامی اگر غدیر کو قبول کر لیتے تو پھر سقیفہ کا کیا ہوتا؟ لہذا سب سے اچھا اصول یہ بنایا کہ قبول اس کو کرنا ہے, عقیدہ یہ رکھ لو. توجہ ہے عزیزان گرامی. لیکن اللہ نے بھی کہا کوئی بات نہیں ہے, توحید لیا ہے عدل چھوڑا, نبوت لیا ہے امامت چھوڑا, آخر قیامت تو قبول کر لیا. بھائی کہاں ہیں آپ؟ بھائی قیامت تو قبول کر لیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, قیامت میں فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا. اتنا یاد رکھو جتنے بھی یزید یا یزید جیسوں کی وکالت کرنے والے ہوں گے وہ سب کو وہی بھیجا جائے گا جہاں یزید جائے گا. ایک صلوات پڑھو بر محمد و آل محمد. غور فرما عزیزان گرامی, توحید لیا عدل چھوڑا, نبوت لیا امامت چھوڑا. مقصد اپنا تھا, غرض اپنی تھی. اسی لیے میں شروع سے عرض کر رہا ہوں, کل کی مجلس میں نے عرض کیا تھا, آج بھی عرض کر رہا ہوں کہ عقیدہ وہی درست عقیدہ ہوگا, صحیح العقیدہ وہی انسان کہلائے گا جو قرآن کے مطابق لے گا. انہیں عقائدوں کو تسلیم کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں جو اللہ کی طرف سے معین کیا ہوا ہے. اب مسئلہ اور بھی عزیزان گرامی, یہ بات ہوئی عقیدے کی, مسئلہ عمل کا بھی ہے. اللہ نے کہیں پر بھی قرآن میں, جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں, چیلنج نہیں ہے اس لیے کہ حافظ قرآن نہیں ہوں, چیلنج اس لیے نہیں کہ حافظ قرآن نہیں ہوں, لیکن عزیزان گرامی جہاں تک میں نے قرآن کریم کی آیتوں کو دیکھا, تلاوت کرتا ہوں, جو آیتوں پر نگاہیں پڑتی ہیں, تو ہم نے ایک بات دیکھی ہے, اللہ نے کہیں پر بھی عمل کی گفتگو نہیں کی ہے, زیادہ تر جگہوں پر عمل صالح کی گفتگو کی ہے. عقیدہ اور عمل سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ عقیدہ سمجھایا بھی, عمل سمجھیے گا. اللہ نے کہیں پر بھی عمل کی گفتگو نہیں کی ہے کہ جو ایمان لے اور عمل کرے. نہیں, کیا کرے؟ ایمان لے اور عمل صالح کرے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر صرف اور صرف مسئلہ عمل کا ہوتا تو ہر عمل کرنے والا سمجھتا یہ عمل صحیح ہے, ہر عمل کرنے والا یہ سمجھتا عمل صحیح ہے. لیکن عمل صالح کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ہر عمل صحیح نہیں ہے, جو صحیح عمل ہے وہی عمل صالح ہے. ہر عمل صحیح نہیں ہے. میں پھر ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی, بات سمجھ نہیں تو پوچھئے گا. ہر عمل صحیح نہیں ہے, وہی عمل صحیح ہے جو عمل صالح ہے. اور عمل صالح اسی وقت عمل صالح کہلائے گا جب ہمارا عمل اہل بیت کے عمل کے سانچے میں ڈھالا جائے گا. ہمارا عمل اہل بیت کے عمل کے سانچے میں ڈھالا جائے گا,
तभी वो अमल साले कहलाएगा। वरना मैं आपको मिसाल दे दूं, अगर हर अमल सही होता तो बताइए नमाज सही अमल है या गलत? इतना जल्दी फैसला ना ले लें अजीजान गिरामी, हर नमाज सही अमल नहीं है, हर नमाज अमल सही नहीं है। अगर हर नमाज सही नमाज होती तो जुमा की नमाज बुध को हुई। हर नमाज अगर सही नमाज है, हर नमाज अगर सही नमाज है तो जुमा की नमाज बुध की नमाज। कितने बड़े नमाजी थे वो। सुबह की 2 रकत नमाज 4 रकत, वो भी नमाज। कमाल यह है कि उसके बाद इतना शऊर बंदगी बढ़ा कि कहा कि अगर कम हो तो और बढ़ा दूं। है या नहीं, तारीख है या नहीं है? अगर हर नमाज सही नमाज होती तो एक कनीज को लिबास मर्दाना पहना करके भेज दिया गया मेहराब में और नमाज उसने पढ़ा दिया। उसके पढ़ाने पर ताज्जुब नहीं है, उन मर्दों के पढ़ने पर ताज्जुब है। और फरमा रहा चीज़ान गिरामी, तो इसका मतलब क्या हुआ? हर नमाज सही नमाज नहीं, हर अमल सही अमल नहीं। अमल वही सही कहलाएगा जो अहले बैत के साँचे में ढाला हो, जो अहले बैत ने सीरत में ढाला हो, जैसे अहले बैत ने किया हो वैसा ही अमल अल्लाह की बारगाह में अमल साले कहलाएगा। अब कैसे पता चले कि अहले बैत की नमाज कैसे थी, अहले बैत का अमल कैसे था? अजीजान गिरामी, तारीख ने एक वाकया लिखा है, रिवायत मशहूर और मारूफ है कि बाद पैगंबर जब अमीर अल मोमिनीन को 25 साल के बाद खिलाफत ज़ाहिरी मिली है और अली ने पहली नमाज पढ़ाई है, तो एक ज़ईफ सहाबी नमाज पढ़ने के बाद कह रहा है आज हमने मोहम्मद जैसी नमाज पढ़ ली। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। गौर फरमा रजीज़ान, ये है अकीदे का मसला, ये है अमल का मसला। हर अमल सही नहीं है, चाहे वो नमाज ही क्यों ना हो। अब इससे बढ़ के बात क्या कह सकता हूं मैं? हर अमल सही नहीं है, चाहे वो नमाज ही क्यों ना हो। अमल वही सही है जो वक्त पर अदा किया गया हो, वैसे अदा किया गया जैसे अहले बैत ने कहा हो, जिस दिन की जो इबादत हो उसी दिन इबादत अंजाम दिया जाए। ऐसा ना हो जुमा की नमाज बुध को पढ़ लिया जाए। अजीज़ान गिरामी, ऐसे अमल की कोई हैसियत नहीं है। तवज्जो चाह रहा हूं। अब एक मसला और अर्ज कर रहा हूं, ये बहुत ही अहम मसला है, बहुत हिम्मत करके जुमला अर्ज कर रहा हूं। कभी भी चूंकि हमारा टॉपिक ही अकीदा और अमल है, इसलिए बड़े इत्मीनान से मैं अर्ज कर रहा हूं ताकि मैं लोगों तक बात को पहुंचा सकूं। कभी भी अकीदा और अमल में टकराव ना पैदा करो। अकीदा और अमल में कभी भी टकराव ना पैदा करो। क्यों? इसलिए कि अकीदा भी वहीं से आया है जहां से अमल आया है या नहीं है? जहां से अकीदा आया है अल्लाह की बारगाह से, अमल भी वहीं से आया है। तो भाई हम टकराव पैदा करने वाले कौन होते हैं? दूसरा मसला और, कभी भी अकीदा और अमल का तकाबुल मत करो। एक दूसरों को मुकाबले में मत ले आओ। होता या नहीं अय्याम अज़ा में? होता या नहीं अय्याम अज़ा में? कभी भी इन दोनों का तकाबुल ना करो। मैं दलील दे रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी। देखिए, मैं फिर एक जुमला अर्ज कर रहा हूं, बड़ी हिम्मत के साथ अर्ज कर रहा हूं। ना समझ में पूछ लीजिएगा, पूछने से पहले फतवा मत दे दीजिएगा। यह सबसे बड़ा मसला है कि जो पढ़ा उसे पूछा नहीं जाता है। गौर कर अज़ीज़ान गिरामी, कभी भी अकीदा और अमल में टकराव नहीं। एक चीज, क्यों? इसलिए कि ना अकीदा हमने बनाया ना अमल हमने बनाया। अकीदा भी अल्लाह ने भेजा, अमल भी उसी ने वाजिब करार दिया। तो पहला मसला कि टकराव नहीं। दूसरा मसला कि तकाबुल नहीं होना चाहिए। तकाबुल का मतलब क्या? ये अफजल कि ये अफजल। भाई जिसने भेजा उसने तो कुछ नहीं कहा, आपसे तकाजा है कबूल करने का, तो आप मीजान लेके बैठ गए, तराजू लेकर बैठ गए, ये वजनी है ये हल्का है।
اس کو کر لو اس کو چھوڑ دو. توجہ چار عزیزان گرامی. اب ایک مسئلہ اور سمجھیے. دیکھیں میں نے بہت محنت کی ہے, بہت زیادہ محنت کی ہے. یہ بھی ایک بات سمجھ لیجیے, کبھی کبھی دو واجب ٹکرا جاتا ہے. کبھی کبھی دو واجب ٹکرا جائے. اب انسان کرے تو کیا کرے بھائی؟ واجب اور مستحب میں تو اختیار ہو گیا, مستحب چھوڑ دو واجب بجا لے. لیکن اگر دو واجب ٹکرا جائیں تو انسان کیا کرے گا بھائی؟ دو واجب ٹکرا سکتا ہے یا نہیں ٹکرا سکتا؟ پہلے بولیں آپ. دو واجب ٹکرا سکتا ہے یا نہیں؟ یہ بھی کرنا یہ بھی واجب, یہ کرنا یہ بھی واجب. اب انسان کرے تو کیا کرے؟ اور کمال یہ ہے کہ جو دونوں واجب کا مسئلہ ہے امام کے سامنے آیا, امام کے سامنے آیا. سنیے گا عزیزان گرامی, پہلے واجب کا ٹکراؤ سمجھ لیجیے, پھر میں تقابل دکھاتا ہوں. جنگ صفین ہوئی. راوی کہتا یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ مولا امیر المومنین تلوار چلاتے جا رہے, بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں, بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. راوی نے پوچھا مولا آسمان کی طرف کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا یہ دیکھ رہا ہوں کہ نماز کا اول وقت واجب ٹکرا رہا ہے. عزیزان گرامی, نماز کا اول وقت کا مولا اس گھمسان کی جنگ میں, میدان مارکا میں, میدان قتال میں آپ کو نماز یاد آ رہی؟ مولا نے کیا کہا؟ اسی نماز کو قائم کرنے کے لیے تو میں جہاد کر رہا ہوں. جہاد بھی واجب ہے. اول نماز, دوسرے روزہ, تیسرے حج, چوتھے زکات, پانچویں قوم, چھٹے جہاد. جہاد بھی واجب. نماز پر علی کی نگاہ, کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اول وقت, یعنی صرف نماز کی اہمیت نہیں بتائی ہے, اول وقت کی بھی اہمیت بتائی. بھائی کیا سن رہے ہیں آپ؟ صرف نماز کی اہمیت نہیں بتائی, اول وقت کی بھی اہمیت بتائی, اول وقت کی بھی فضیلت بتائی. کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اول وقت کا مولا گھمسان کی لڑائی میں مولا نے برجستہ پر اسی نماز کو قائم کرنے کے لیے تو میں جہاد کر رہا ہوں. جہاد بھی واجب, نماز بھی واجب, جہاد بھی واجب, نماز بھی واجب. کمال کی بات ہے کہ جو جہاد کر رہا ہے اور نماز کا اول وقت پر نگاہ ڈال رہا ہے, کمال یہ ہے کہ اس شخص کے تعلق منصب کے اعتبار سے عقیدے میں ہے. منصب کے اعتبار سے عقیدے میں علی امام ہے نا, علی ولی اللہ ہے نا, علی ولایت کے منصب پر فائز ہے نا. اور امیر المومنین نے کیا کہا؟ ہم اسی نماز کو قائم کرنے کے لیے تو جہاد کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی نے جہاد کرتے کرتے نماز کو پڑھ کر کے بتایا کہ دنیا والوں یاد رکھو, کبھی علی کے نام پر نماز کو چھوڑنے کا بہانہ نہ بنانا. کبھی علی کے نام پر نماز کو چھوڑنے کا بہانہ نہ بنا لینا کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں, ہم علی کی ولایت پر ہیں, ہم علی کی امامت کا عقیدہ رکھتے ہیں, بھلا ہم نماز سے کیا لینا دینا. بھائی علی نے جہاد کے میدان میں نماز کی اہمیت کو ثابت کر کے بتایا. جب علی نماز فراموش نہیں کر رہا ہے تو علی کو مولا ماننے والا نماز کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد. عزیزان کا پہلا مسئلہ کہ واجب سے ٹکرایا, لیکن علی نے کیا کیا کہ اسی واجب کو معیار بنا دیا, بنیاد بنا دیا کہ اس واجب کی ادائیگی کے لیے تم پہلا واجب نہ چھوڑ دینا, تمہیں یہ بھی واجب انجام دینا ہے, اس واجب کو بھی انجام دینا. اب ایک جملہ محسوس کریے گا انشاءاللہ تعالی, مولائیوں کا مجمع, کوئی خاموش نہیں رہے گا. پڑھنا میرا کام ہے, سمجھنا آپ کا کام ہے. ساری باتیں کھل کر کے نہیں پڑھ سکتا ہوں میں, اس لیے کہ غور کریے گا عزیزان. مولا نے کیا نزاکت کا جملہ استعمال کیا. مولا نے کیا کہا؟ اسی نماز کو قائم کرنے کے لیے میں جہاد کر رہا ہوں. اسی نماز کو قائم کرنے کے لیے میں جہاد کر رہا ہوں. قرآن کریم دیکھیں آپ, قرآن کریم میں جہاں پر بھی نماز کا مسئلہ آیا ہے, واجب جہاں پر اس آیت کو چھوڑ کر کے, جہاں پر بھی اللہ نے نماز کے سلسلے سے گفتگو کی ہے, ہر جگہ پر اقیموا الصلاۃ یقیمون الصلاۃ.
जहां पर भी नमाज की गुफ्तगू हुई है वाजिब वाली आयत छोड़ करके, कि जहां पर नमाज के वाजिब का हुक्म आया है, उसके अलावा जहां पर भी अल्लाह ने नमाज की गुफ्तगू की, क्या कहा? अकीमुस्सलात युकीमुस्सलात, नमाज को कायम करो। नमाज पढ़ने का मसला नहीं है, सुभान अल्लाह, नमाज पढ़ने का मसला नहीं है, नमाज को कायम करने का मसला है। नमाज का पढ़ना और है, नमाज का कायम करना और है। अल्लाह ने नमाज के कायम करने के लिए आयतें रखी हैं बहुत ज्यादा, युकीमुस्सलात युकीमुस्सलात अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। अल्लाह ने बार बार नमाज का हुक्म दिया, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। भाई नमाज पढ़ने में और नमाज के कायम करने में फर्क क्या है? मैं बोल रहा हूं पढ़ना मेरा काम है, समझने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं खुल के नहीं पढ़ सकता हूं। नमाज पढ़ना क्या है और नमाज को कायम करना क्या है? नमाज पढ़ने वाले कैसे पता चलेंगे, नमाज को कायम करने वाले कैसे पता चलेंगे? अजीजान गिरामी, नमाज पढ़ने वाले और हैं, नमाज कायम करने वाले और हैं। दलील क्या है? भाई नमाज पढ़ने वाला मुमकिन है कि नमाज पढ़ते पढ़ते नमाज से रुख मोड़ ले। भाई मुमकिन है नमाज पढ़ने वाला नमाज पढ़ते पढ़ते नमाज पढ़ते पढ़ते नमाज से रुख मोड़ ले, लेकिन नमाज कायम करने वाला वो होता है कि हालत नमाज में तीर भी निकाल लिया जाए तो पता ना चले। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक बुलंद आवाज से सलवात पढ़ दे पर मोहम्मद। अजीज़ान गिरामी गौर फरमा रहे आप, तो मौला ने क्या फरमाया कि मैं इसी नमाज को कायम करने के लिए जिहाद करो। पहला मसला हुआ। कमाल ये कि जो जिहाद कर रहा है वो हमारे अकीदे के मुताबिक इमाम है, हमारे अकीदे के मुताबिक मनसब विलायत पर फायज है। कमाल है कि जो मनसब पर फायज है वो नमाज नहीं छोड़ रहा, जो मनसब इमामत पर फायज है वो नमाज और जिहाद दोनों एक साथ उन्हें अदा कर रहा है। यानी अमल करके अली ने बताया कि जो मनसब पर फायज है वो नहीं छोड़ रहा है। तुम तो हमारा कलमा पढ़ते हो, तुम मनसब पर फायज नहीं हो, तुम मनसब विलायत पर नहीं हो, तुम मनसब इमामत पर नहीं, तुम तो हमें फॉलो कर रहे हो ना, हमारी विलायत को तस्लीम कर रहे हो, हमारी इमामत को मान रहे हो। तुम्हारे अकीदे का ताल्लुक ये कि अगर हमें माना है तो जैसे हमने नहीं छोड़ा तुम भी वाजिब ना छोड़ो। पहला मसला हुआ। दूसरा मसला और सुनिए अज़ीज़ान गिरामी, कभी भी इंसान तकाबुल ना करे। अहमियत समझिएगा। मौला इमाम हुसैन जिहाद कर रहे हैं, फिर वही मसला जिहाद का आ गया। हुसैन भी मनसब इमामत पर फायज, हुसैन भी जानशीन रसूल, हुसैन भी फर्जंद रसूल, हुसैन मनसब इमामत पर फायज। करबला है, करबला के मार्के मसाइल नहीं पढ़ रहा हूं, करबला का मार्का है, मार्के में जिहाद हो रहा है। जिहाद करते करते हुसैन ने जुमला का, इतना देर के लिए जंग को मुलतवी कर दो ताकि हम नमाज पढ़ लें। इतना देर के लिए जंग को रोक लो, इतना देर के लिए जंग को रोक लो ताकि हम नमाज पढ़ लें। अजीज़ान गिरामी, अक्सर व बेशतर ये चीजें फिलहाल इस साल तो नहीं मुमकिन हो रही है, लग रहा है पिछले साल भी नहीं मुमकिन हुई, लेकिन जब होती थी तब भी ये मसला, और इंशाल्लाह आगे भी जुलूसाए अज़ा निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला। जब जुलूसाए अज़ा निकलते हैं, देखिए मैं फिर बड़ी हिम्मत के साथ ये जुमला अर्ज कर रहा हूं, बड़ा मुश्किल मसला है ये। जब जुलूसाए अज़ा निकलते हैं तो एक तरफ अजान, एक तरफ नमाज का वक्त और एक तरफ जुलूस। अजीज़ान गिरामी, मैं ये नहीं कहता कि वहां जुलूस छोड़ करके आके नमाज पढ़ लो, मैं तो ये कहता हूं जुलूस रोक करके नमाज पढ़ लो। मैं ये नहीं कहता जुलूस छोड़ कर आ जाओ, नौहा छोड़ करके आ जाओ, मातम छोड़ के आ जाओ। भाई जहां पर हो वहीं पर खड़े होकर नमाज पढ़ लो, वहीं पर सजदा कर लो। कहा भाई कैसी बात कह रहे, हम जुलूस में हैं, नमाज बाद में पढ़ लेंगे। भाई कहीं पर भी
हमें दिखा तो तवज्जो चालू जुमले की कदर करिएगा, बहुत बड़ा मैसेज दे रहा हूं अजीजान ग्रामी, इस बात को आप गौर करिएगा, इस बात के ऊपर दाद भी चाहता हूं, दुआ भी चाहता हूं। अजीजान ग्रामी, इमाम हुसैन ने क्या कहा, जिहाद को इतना देर रोक दो कि मैं नमाज पढ़ लूं। हम हैं कि जुलूस रोकने को तैयार नहीं, हम हैं कि जुलूस अज़ा रोकने को तैयार नहीं, नमाज पढ़ने को तैयार नहीं है। अजीज़ान ग्रामी, इतना याद रख लीजिए, इमाम हुसैन ने अपने अमल से करके बताया, जब हुसैन जिहाद रोककर नमाज अदा कर सकता है तो तुम जुलूस रोक करके सजदा क्यों नहीं कर सकते? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अकीदा और अमल का मसला है अजीज़ान ग्रामी, अकीदे और अमल का मसला है। जहां पर अकीदा मजबूत होगा वहां इंसान अमल में पीछे नहीं हटेगा, अमल की अदायगी में बहाना नहीं तलाश करेगा, अमल को बजा लाने की कोशिश करेगा। ये मैंने सीरत किसी और की नहीं पढ़ी है, ये सीरत उसकी पढ़ी जिसके नाम का जुलूस निकलता है। ये मैंने उसका मंजर कशी की है कि जिसके नाम पर हम फर्श अज़ा बिछाते हैं, ये हमने उसी को मेयार बनाया है जो हमारे लिए सीरत है, नमूने अमल है। अब मसला तकाबुल का आ जाता है। मैंने अर्ज किया है कि जो चीज वहां से आई है अकीदा, अमल भी वहीं से आया है। हमारा काम क्या है, तकाबुल नहीं करना है, हमारा काम क्या है, कबूल करना है, मुआजना नहीं करना। दोनों चीज को मीजान के पल्ले में नहीं रख लेना, मीजान के पल्ले में नहीं रख लेना। मसला अकीदे और अमल का बस इतना सा है कि जिसे दिल कबूल कर ले उसे अकीदा कहते हैं, जो बजा लाया जाए उसे अमल कहा जाता है। बस इससे ज्यादा इसका आसान लफ्जों में मैं तारीफ और डिफिनेशन नहीं कर सकता। अब जहां से तकाबुल किया जाता है उसकी रिवायत सुने आप, रिवायतें हजारों दफा की सुनी हुई हैं आपकी, कोई नया मसला नहीं है, लेकिन मैं जो नतीजा दे रहा हूं उस बात को आप गौर करिएगा। रिवायत क्या बयान की जाती है कि पैगंबर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर अकरम नमाज पढ़ा रहे हैं, बाजमात नमाज हो रही है, सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम नमाज पढ़ रहे हैं, इसलिए कि मुअय्यन नहीं है कौन कौन है, तो सबको कह रहे हैं। और एक मसला सीधा सा, जहां रिजा होती है वो पहुंचेगी, बाकी जिसका जो हक है अल्लाह आदिल है, उसका वो हक दे देगा। तवज्जो चाह रहा हूं, सब नमाज पढ़ रहे हैं। इमाम हुसैन छोटे हैं, मौला इमाम हुसैन आए और आने के बाद सहाबा इकराम की सफ़ों से गुजरते हुए मौला इमाम हुसैन पुश्ते रसूल पर आ गए। तकाबुल वाला मसला समझिएगा, कहां से ये रिवायत आई, अरे वो कहां से ये मसला उभर करके आया। कहा कि इमाम हुसैन पुश्ते रसूल पर आए और बैठ गए, और अब जब बैठ गए तो नतीजा क्या हुआ कि अल्लाह ने जिब्रील को भेज दिया, और जिब्रील को भेजने के बाद ये कहा है कि आप उस वक्त तक सर मत उठाइएगा जब तक हुसैन अपने से ना उतर जाएं। ठीक है, जब तक हुसैन अपने से ना उतर जाए तब तक आप मत उतरिएगा। नतीजा क्या निकाल दिया लोगों ने फौरन, नतीजा क्या निकाला, नतीजा फौरन ये निकाल दिया कि हुसैन इमाम थे, हुसैन उसूल दीन में थे, नमाज फुरुए दीन में थी, इसीलिए हुसैन अफजल हो गए, नमाज मफजूल हो गई। फैसला हो गया। अजीजान गिरामी, फैसला करने वाले ने एक पहलू देखा, दूसरा पहलू नहीं देखा। यह बात सही है कि हुसैन पुष्ट पर बैठे, लेकिन यह भूल गए कि जो नमाज पढ़ रहा वो भी उसूल दीन में है। जो नमाज पढ़ रहा है पैगंबर, वो भी तो उसूली दीन में है। नबुवत किसमें? उसूल दीन में। नबुवत किसमें है? अकीदे का ताल्लुक है, नबुवत का ताल्लुक अमल से नहीं है। और अजीजान गिरामी, एक पहलू ले लिया, एक पहलू छोड़ दिया। हुसैन आ गए पुष्ट पर, सजदा तूल हो गया इसलिए हुसैन अफजल हो गए। ये भूल बैठे कि जो सजदे को तूल दे रहा वो भी तो अकीदे में है ना, वो भी तो उसूल दीन में है ना, वो भी तो खातमुन नबीन है ना, वो भी तो सैयदुल मुरसलीन है ना।
تو بھائی ایک پہلو لیا, دوسرا پہلو چھوڑ دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا ریزلٹ کیا آیا, اس کا نتیجہ کیا آیا. نتیجہ سنیں عزیزان گرامی, مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر سے ہی فیصلہ کرایا جائے. دیکھیں حسین اور نماز پر میں نے خود اسی پونا شہر کے اندر نہ جانے کتنے جوابات دیے ہیں, مجلسوں کے ذریعے 8-10 جواب میں دے چکا ہوں, لیکن آج جو جواب دے رہے اس بات کو آپ محسوس کریں وہ جواب ریپیٹ نہیں ہے. آئے پیغمبر سے ہی فیصلہ کرایا جائے, دونوں میں کیا ہے, کس کی اہمیت زیادہ ہے. اگر پیغمبر سجدے سے سر اٹھا لے, حسین کو اتار دے, تو استغفر اللہ حسین کی اہمیت کم. اگر امام حسین علیہ السلام کو نہ اتارے, سجدہ ہی ختم کر دے, نماز ہی توڑ دے, نماز بعد میں پڑھ لیں گے, تو اس کا مطلب نماز کی اہمیت نہیں. لیکن عزیزان گرامی سیرت پیغمبر تو یہ ہے کہ جیسے ہی پشت رسول پر حسین آ کر کے بیٹھے, پیغمبر نے نہ حسین کو اتارا اور نہ ہی نماز کو توڑا. نہ حسین کو اتارا نہ نماز کو توڑا. شاید پیغمبر بتانا چاہ رہے تھے, یاد رکھو, نہ حسین کے نام پر نماز چھوڑی جاتی ہے, نہ نماز کے نام پر حسین کو دکھایا جاتا ہے. بہت فرمایا, نہ حسین کو اتارا جاتا نہ حسین کا دل دکھایا جاتا. دوسرا مسئلہ عزیزان کرام, امام حسین اس وقت تک رہے کہ جب تک اپنے سے حسین نہیں اترے تب تک رسول ذکر سجدہ کرتے رہے. تب تک رسول ذکر سجدہ کرتے. اب دیکھیں تاریخ میں یہ مسئلہ تو ہے نہیں کہ پیغمبر ذکر سجدہ کرتے کتنی مرتبہ تھے, یہ تاریخ میں تو ہے نہیں. چلیے مان لیتے ہیں پیغمبر روزانہ کی پنجگانہ جو نماز پڑھتے تھے جماعت سے پڑھاتے تھے, تو وہ جو نماز پیغمبر ذکر سجدہ کرتے ہوں گے تو 1 مرتبہ کرتے ہوں گے, 2 مرتبہ کرتے ہوں گے, 3 مرتبہ کرتے ہوں گے, ہے نا. اس لیے کہ صرف اور صرف صحابہ جوان تو ہیں نہیں. ارے بھائی جو 40 سال کے بعد ایمان لایا ہے تو اس کی عمر کا بھی تو خیال رکھنا ہے نا, ہے یا نہیں. اور نماز کا حکم بھی ہے کہ سب کو لے کر کے چلو, ہر عمر کے تقاضے کو پورا کرو. تو اگر پیغمبر روزانہ ذکر سجدہ 1 مرتبہ کرتے ہوں, 2 مرتبہ کرتے ہوں یا 3 مرتبہ کرتے ہوں گے, ہے نا. لیکن آج پیغمبر نے کتنی مرتبہ کیا ہے, 70 مرتبہ ذکر سجدہ کیا نا. امام حسین کو اتارا نہیں, 70 مرتبہ ذکر سجدہ کیا. یہ 70 مرتبہ ذکر سجدہ کرنا خود پیغمبر کا عمل بتا رہا. دنیا والوں یاد رکھو, جس کے دل میں حسین ہوتا ہے وہ عبادتوں کو مختصر نہیں کرتا, ذکر پروردگار کو طول دیتا ہے. عبادتیں مختصر نہیں ہوتی. مختصر جہاں پہ نہ ہو وہ چھوڑنے کا سوال کیا, جہاں پر مختصر کا سوال نہ ہو وہاں پہ ترک کرنے کا سوال کیا. اب ایک بات اور عرض کر دوں عزیزان کرام, پیغمبر نے اس وقت تک ذکر سجدہ کو طول دیا جب تک حسین اپنی مرضی سے نہیں اترے. اتارا نہیں ہے پیغمبر نے, جب حسین اتر گئے تب جا کر کے پیغمبر نے سجدے سے سر اٹھایا. یا رسول اللہ سجدہ اتنا دیر تک کر رہے, کیا آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی ہوگی, آپ کا سر جھکے جھکے تکلیف نہیں اٹھا رہا ہوگا. عزیزان گرامی عجب نہیں, رسول جواب دے تجھے معلوم نہیں ہے میں نے سجدے سے سر اٹھا کر کے اپنے آپ کو سجدے میں سر رکھ کر کے عالم اسلام کو یہ پیغام دیا ہے. دنیا والوں یاد رکھو, حسین وہی ہوگا جہاں نماز ہوگی, نماز وہی ہوگی جہاں پر حسین ہوگا. ایک صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد. جہاں پر حسین ہوگا وہیں پر نماز ہوگی, جہاں پر نماز ہوگی وہیں پر حسین ہوگا. حسین کے نام پر نماز کو نہ ترک کرنا, حسین کے نام پر عبادت کو نہ ترک کرنا. اس لیے کہ یہ گھرانہ تو وہ ہے کہ جہاں پہ 2 واجب بھی ٹکرا جاتے ہیں تو یہ کسی ایک واجب کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے.
یہ واجب پر عمل کرتے ہی اس لیے ہیں کہ دوسرا واجب زندہ رہے. سبحان اللہ. یہ اسی لیے واجبات پر عمل ہی کرتے ہیں تاکہ لوگ واجبات کو فراموش نہ کرنے پائیں. یہ مصیبتیں اٹھاتے ہی اسی لیے ہیں کہ ہمارے ماننے والے ان واجبات پر عمل کر سکیں. اسی چیز کا نام ہے عقیدہ اور اسی چیز کا نام ہے عمل. عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کے سامنے بیعت کا مسئلہ آیا تھا. بیعت کا مسئلہ آیا تھا. بس ایک بات اور کر دوں. بیعت کا مسئلہ تو امام حسین نے جواب کیا دیا تھا، مثلی لا یبایو مثلو. یہ امام حسین السلام کا جملہ ہے. میں قرآن کی آیت بتاؤں آپ کو کہ امام حسین علیہ السلام نے بیعت کیوں نہیں کی. میں نے کل بھی عرض کیا تھا انشاءاللہ تعالیٰ مولا حسین کے ہر عمل کے اوپر قرآن کی آیتوں کو رکھوں گا جو امام حسین السلام نے اقدامات کیے ہیں کربلا تک میں. مولا نے پہلے جملہ کیا کہا، مثلی لا یبایو مثلو، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا. یہ نہیں کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا. دیکھیے یہ فصاحت اور بلاغت ہے، اور یہ ایک مطلب یہ سمجھ لیجیے امام حسین السلام کا فیصلہ ہے صبح قیامت تک کے لیے، حسین سے پہلے سے لے کر کے قیامت تک کے لیے. حسین سے پہلے سے بتا رہا ہوں میں. مولا کیا کرے، مثلی لا یبایو مثلو، مجھ جیسا اس جیسی کی بیعت نہیں کرے گا. حسین یہ بھی کہہ سکتے تھے حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا. مولا یہ بھی کہہ سکتے تھے میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا. کوئی غلط تو نہیں تھا نا بھائی؟ جس سے مطالبہ وہی تو جواب دیتا ہے. جس سے چیز کا مطالبہ ہو، سوال ہو، جواب وہی دیتا ہے. تو وہاں پر میں ہی لگتا ہے، میں کروں گا، میں نہیں کروں گا، میں آؤں گا، میں نہیں آؤں گا. یہی تو ہوتا ہے نا. یہ تو نہیں کہتا مجھ جیسا نہیں آئے گا. غور فرما رہے ہیں؟ مولا حسین کی نزاکت محسوس کرے، فصاحت اور بلاغت محسوس کرے. مولا کیا کرے، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. مطلب کیا ہے؟ ہر زمانے میں حسین مزاج تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہر زمانے میں حسین مزاج رہیں گے، اور اسی طریقے سے ہر زمانے میں یزیدی کردار تھے. ہر زمانے میں یزیدی کردار رہیں گے. لیکن جو بھی جس زمانے میں حسینی مزاج ہوگا وہ کبھی بھی یزیدی مزاج کی بیعت نہیں کرے گا. چاہے وہ اپنے وقت کا آدم ہو، چاہے نوح ہو، چاہے ابراہیم ہو، موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو. اسی لیے تو زیارت وارثہ میں ہم پڑھتے ہیں نا، آدم کے وارث تم پر سلام، نوح کے وارث تم پر سلام، ابراہیم کے وارث تم پر سلام. یعنی یہ سب کے سب اپنے زمانے کے حسینی مزاج تھے. جو بھی مقابلے میں آیا، چاہے نمرود رہا ہو، فرعون رہا ہو، شداد رہا ہو، ابو سفیان رہا ہو، معاویہ رہا ہو، ابو جہل رہا ہو، یا وقت کا یزید رہا ہو، ہر زمانے کے یزیدیت کے اوپر حسین نے مہر لگا دی ہے. اتنا یاد رکھو، کسی زمانے کے حسین نے کسی زمانے کی یزید کی بیعت نہیں کی. سبحان اللہ. کسی زمانے کے حسین نے نام بدلا ہے، مزاج نہیں بدلا. نام بدلا ہے، کردار نہیں بدلا. ہر زمانے میں ایک حسینی مزاج تھا. قیامت تک حسینی مزاج کا وجود رہے گا. جب کبھی بھی یزیدیت سر اٹھائے گی، کبھی بھی حسینی مزاج یزیدی مزاج کی بیعت نہیں کرے گا. اب قرآن کا مسئلہ ہے، حسین بیعت کر بھی نہیں سکتے تھے. اکثر و بیشتر یہ کہا جاتا ہے اگر یزید فاسق تھا، فاجر تھا، شرابی تھا، زانی تھا، وہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرتا تھا، اس لیے حسین نے بیعت نہیں کی. یہ عام طور پر بالکل سیدھا سا فیصلہ ہو جاتا ہے، حسین نے اس لیے بیعت نہیں کی. میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں حسین بیعت کر ہی نہیں سکتے تھے. حسین بیعت کر ہی نہیں سکتے تھے. پہلا مسئلہ عقیدے کا. عقیدے کا مسئلہ کیا؟ معصوم کبھی بھی غیر معصوم کی بیعت نہیں کرتا. یہ ہے عقیدہ. معصوم کبھی بھی غیر معصوم کی بیعت نہیں کر سکتا. عملی طور پہ مسئلہ کیا؟ قرآن کریم میں خداوند عالم سورہ ہود میں ارشاد فرما رہا ہے، دیکھو خبردار تمہارا میلان، تمہارا رجحان، تمہارا اس کی طرف رخ نہ ہو جائے جو ظالم ہو. جو ظالم ہو اس کی طرف تمہارا رجحان نہیں ہونا چاہیے. تمہارے قلبی میلان ادھر نہیں ہونا چاہیے. تمہارا قلب ادھر مائل نہ ہو. اگر تم ادھر مائل ہو گئے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا.
अजीजान ये अल्लाह ने सूरह हूद में कहा है कभी भी जालिम की तरफ माइल ना होना। अगर माइल हो गए, उसकी तरफ रुझान पैदा कर लिया, उसी तरफ रुजू कर लिया, तो तुम्हारा ठिकाना कहाँ हो जाएगा? जहन्नम में हो जाएगा। अजीजान ग्रामी, जाहिर सी बात है अपने वक्त के सबसे बड़ा जालिम का नाम यजीद है और कायनात की मजलूम तरीन शख्सियत का नाम हुसैन है। मजलूम के मिजाज में नहीं है कि जालिम के आगे झुक जाए, मजलूम के मिजाज में नहीं है कि जालिम की बायत कर ले। इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद की न बायत की है और न बायत कर सकते थे। यह है मसला अज़ीज़ान ग्रामी। एक बायत ना करने का नतीजा क्या हुआ? मदीना छोड़ा, मक्का छोड़ा, हिजरत किया, जिला वतन हुए, हज को उम्रे से तब्दील कर दिया। हमारा पढ़ना बहुत आसान है, जो हज करने गया वो भी समझ सकता है, जो नहीं गया है वो भी समझ सकता है। कितनी मुशक्कत के बाद हज पे इंसान जाता है और यकायक फैसला हो जाए कि तुम्हें हज नहीं करना, अब उसके दिल पे क्या गुजरेगी? जिंदगी की तमन्ना का नाम है हज। और कमाल ये कि जिसने हज की तालीम दी हो, जिसके घर में हज का हुक्म आया हो, और वो उसी पर इतनी मुसीबत आ गई कि अब वो हज नहीं कर सकता, हज को उम्रे से बदल दिया। बदला क्यों? कैसे लिए कि यजीद ने जालिमों को एहराम के लिबास में खंजर के साथ भेजा था कि उसी मस्जिदुल हराम में कत्ल कर दो, खाने काबा में कत्ल कर दो, ताकि कातिल पता ना चले। हुसैन ने काबे की हुर्मत के लिए, काबे की हुर्मत के लिए हज को उम्रे में बदल दिया। काबे में पनाह के लिए आए थे हुसैन, हज तो इरादा था ही, इसलिए कुरान की आयत वमन दखलहु काना आमिनन, जो कोई भी इसमें आके उसे अमान मिल गई। कमाल है, पूरी कायनात को अमान देने वाला काबा, हुसैन वहीं पर गैर महफूज हो गया। हुसैन को वहां पर अमान नहीं मिला। आज शब दो मुहर्रम, शब दो मुहर्रम, ये वो तारीख है जिस तारीख में हुसैन करबला पहुंच रहे हैं। हमारा लाखों सलाम हो हुसैन की अजमत के ऊपर कि जहां पर सहरा था, बयाबान था, कदम रख दिया तो उसे करबलाए मुअल्ला बना दिया, उसे करबलाए मुअल्ला बना दिया। रास्ते में मुस्लिम की शहादत की भी खबर मिली थी, रास्ते में मुस्लिम की शहादत की भी खबर मिली थी, और बड़े ही प्यार से हुसैन ने मुस्लिम की बच्ची को अपनी आगोश में बैठाल करके प्यार किया था, दस्ते शफकत फेरा था, गोशवारे पहनाए थे। तो बच्ची भी तो हुज्जत खुदा के घर की थी ना, उसने भी बदस्त जुमला का बात, चचा जान लगता है मैं यतीम हो गई। ये लफ्ज जो हुसैन ने सुना ना तो पलट करके सीने से लगा लिया, गले लगा लिया, और एक जुमला का बेटी ये अब ना कहना, इसलिए कि तुम्हारा बाबा हुसैन है, जिसका वारिस हुसैन हो उसे कोई यतीम कैसे कह सकता? मैं एक जुमला कहूंगा, मौला गोशवारे पहनाया है, प्यार किया है, सर पे दस्ते शफकत है, लेकिन इतना ख्याल रखिएगा सकीना ना देखती हूं। इसलिए अगर सकीना देखेगी, अगर सकीना देखेगी तो उसे यही ख्याल आएगा जो यतीम होता है उसे दस्ते शफकत फेरा जाता है, उसे कान में गोशवारे पहनाए जाते हैं, और जब वो यतीमा होगी तो उसको गोशवारे कोई नहीं फैलाएगा, रुखसार पे तमाचे मारे जाएंगे, गोशवारे छीने जाएंगे। अल्लाह अकबर, ये बहुत गुर्बत का सफर है। एक एक मंजिल पर हुसैन अब गरीब होते चले जा रहे हैं, इसीलिए तो गरीब करबला कहते हैं। जेला वतनी एक गुर्बत, मदीना छूटा एक गुर्बत, माँ भाई नाना की कब्र से जुदा हुए ये गुर्बत, मक्के में पनाह नहीं मिली ये भी गुर्बत, हज नहीं करने दिया गया ये भी हुसैन की गुर्बत, रास्ते में भाई की शहादत की खबर मिली ये भी गुर्बत।
یہ سب غربت چل رہی حسین کی. حسین سفر کرتے کرتے ایک زمین پر حسین کا گھوڑا خود بخود رک گیا. روایت بتائے کہ حسین 4 یا 7 مرکبوں کو بدلے، سواریوں کو بدلا، لیکن کوئی بھی گھوڑا ہے جو آگے جنبش نہیں کرتا. حسین گھوڑے سے زمین پر اترے اور ایک مشت خاک اٹھا کر کے سونگھی تو حسین کو اپنے خون کی خوشبو محسوس ہوئی. تو بس ایک جملہ کہا، بھیا میری منزل آ گئی، بھیا ہماری قتل گاہ آ گئی، بھیا ہم شاید کربلا میں آ گئے. عزادارو سنو گے. اس کے بعد حسین نے پوچھا کہ زمین کا وارث کون ہے، اس زمین کو کہتے کیا ہیں. ایک مرتبہ وہاں پہ اہل قریہ والے قریب آئے. کسی نے کیسے نینوا کہتے ہیں، کسی نے کیسے غازریہ کہتے ہیں، کسی نے کیسے شط الفرات کہتے ہیں. ایک مرتبہ حسین نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ اس زمین کا کوئی اور بھی نام ہے. ایک ضعیف العمر انسان آگے بڑھا اور اس نے ایک جملہ کہا، آقا اس زمین کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں. آقا اس زمین کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں. ایک مرتبہ جیسے ہی کہا نا کرب و بلا بھی کہتے ہیں، مولا نے کہا اچھا ان زمین کا وارث کون ہے، ان زمینوں کا مالک کون ہے. کہا بنی اسد کے سردار ہیں. کہا بلاؤ ہم اس زمین کو خریدنا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ بنی اسد کے سردار آئے. بنی اسد کے سردار ہیں، سننا زدارو قیامت کی روایت ہے. جب بنی اسد کے سردار ہیں کہ اس زمین کو ہم خریدنا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ بنی اسد کے سرداروں نے ہاتھ جوڑا، کہا آقا ہم بھی آپ کے ہیں، یہ زمین بھی آپ کی ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں آپ یہاں پر قیام نہ کرو. کہا کیوں؟ کہا کوئی نبی ایسا نہیں، کوئی وسیع ایسا نہیں، کوئی ولی اللہ ایسا نہیں جو یہاں سے گزرا ہو مصیبتوں کا نہ اٹھائے ہو. اے میرا مولا اسے کرب و بلا کہتے ہیں. اے میرا مولا میں یہ کہتا ہوں آپ یہاں پہ نہ رکو. مولا نے ایک جملہ فرمایا، اے بنی اسد کے سرداروں، ارے جب سے یہ زمین خلق ہوئی ہے یہ ہمارے لیے خلق ہوئی ہے اور ہم زمین کے لیے خلق ہوئے ہیں، ہم اسے خریدنا چاہتے ہیں. عزاداروں بنی اسد سے زمین کو خریدا ہے، لیکن جب خریدا ہے تو ایک مرتبہ بنی اسد کے سرداروں سے کہا ہم زمین تمہیں ہیبہ کرتے ہیں، ہم زمین تمہیں ہیبہ کرتے ہیں. کہا کیوں؟ کہا لیکن میری 3 شرطیں ہیں. میری 3 شرطیں. کہا شرط کیا ہے؟ کہا میری پہلی شرط یہ ہے کہ دیکھو میں نے نانا سے سنا ہے ہم یہاں پہ غربت میں قتل کر دیے جائیں گے. دیکھو جب ہم قتل کر دیے جائیں، لشکر یزید یہاں سے چلا جائے تو ہمارے لاشوں کو دفنا دینا. دوسری وصیت کا دوسری وصیت یہ ہے کہ جب بھی کوئی زائر آئے اسے 3 روز تک مہمان رکھنا، اسے 3 روز تک مہمان رکھنا، اور خیال رہے اسے کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، اسے آب و تعالیٰ کی تکلیف نہ ہونے پائے. کہا اچھا اور کوئی تیسری وصیت؟ کہا تیسری وصیت یہ ہے اگر کوئی زائر آئے نا تو اسے میری قبروں کا پتہ بتا دینا تاکہ وہ ہماری قبروں کی زیارت کر لے. اچھا ہاں سنو اب تم جاؤ اور جا کر کے اپنی گھر کی خواتین کو بھیجو. گھر کی خواتین آئیں، یہی وصیت کیا ہے. جانتی ہو میں کون ہوں؟ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں علی کا نور نظر ہوں، میں رسول کا لخت جگر ہوں، اور دیکھو میں نے تمہارے شوہروں سے وارثوں سے وصیتیں کی ہے. دیکھو اگر وہ لشکر یزید کے ڈر سے نہ آئے تو دیکھو تم فرات میں پانی بھرنے کے بہانے آنا اور ہمارے لاشوں کو دفنا دینا. اس کے بعد ان کو رخصت کیا. رخصت کرنے کا جاؤ اور جا کر کے اپنے بچوں کو بھیجو. بچے آئے، بچوں کو حسین نے پیار کیا، سر سے دست شفقت پھیرا اور اس کا کہا دیکھو جیسے تم بچے ہو نا ویسے میرے ساتھ بھی بچے ہیں. دیکھو وہ 6 مہینے کا اصغر، دیکھو وہ 13 سال کا قاسم ہے، دیکھو وہ اونو محمد ہے. دیکھو اے میرے بچوں اگر تمہارے والدین ہماری شہادت کے بعد لشکر یزید کے ڈر سے ہمارے لاشوں کو نہ دفنائے تو ایک کام کرنا، تم کھیلتے کھیلتے آنا اور ایک ایک مشت خاک ہمارے لاشیں میں گورو کفن میں ڈال دینا تاکہ ہمارا لاشا چھپ جائے، ہمارا لاشا سپرد خاک ہو جائے. لیکن ہائے عزادارو حسین کی یہ تینوں خواہش پوری نہ ہو پائے. حسین کے لاشے کو نہ دفن ہونا نصیب ہوا، حسین کا لاشا بے گورو کفن رہا. بس عزاداروں روایت بتا رہی کہ ایک مرتبہ زمین کو خرید لیا، ہیبہ کر دیا، وصیتیں کر دی. اب اس کے بعد کہا بھیا عباس خیمے لگاؤ، بھیا عباس خیمے لگاؤ. خیمے کہاں پر لگے؟ فرات کے کنارے خیمے لگے. بس عزاداروں 2 منظر سن لو بلش تمام ہو گئی. کہا فرات کے کنارے خیمے لگاؤ. خیمے لگ گئے، خیمے لگ کے ساری بیبیاں خیموں میں جا رہی تھی.
ایک مرتبہ زینب نے جیسے ہی خیمے میں قدم رکھا نا، ایک مرتبہ اتنا تیز ہوا چلی کہ غبار کربلا آ کر کے زینب کے سر پر پڑی. آواز دی اما فضا جا میرے بھیا حسین کو بلا کے لاؤ. حسین کیا بات ہے؟ آواز دی بھیا ارے کون سی زمین ہے کہ جیسے ہی میں نے قدم رکھا ایک مرتبہ میرے سر کی چادر سر کی غبار کربلا پڑی. میں کہوں گا بی بی آپ پریشان نہ ہو، شاید ان غبار کربلا نے آپ کو آسرا دلایا ہو کہ جب آپ کے سر پہ چادر نہ ہوگی تو ہم ہی غبار کربلا آپ کا پردہ کریں گے. ازادار روایت بتا رہی ساری بیویاں خیموں میں چلی گئی. بس ایک منظر سن لو مجلس تمام ہو گئی. روایت بتا رہی بیویاں خیمے میں تھی کہ ایک مرتبہ لشکر ہور آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا یہاں سے خیمے ہٹا دو، یہاں سے خیمے ہٹا دو. کہا کیوں؟ کہاں پر؟ یہاں پر پیسے ساتھ کے لشکریوں کا خیمہ لگے گا، یہاں پر یزید کے لشکر کا خیمہ لگے گا. جیسے یہ جملہ سنانا ایک مرتبہ علی کی تمنا، علی کا شیر، ام البنین کا چاند کو جلا لایا. آواز کس کی مجال ہے جو میرے رہتے ہوئے میرے آقا زادوں کی آقا زادیوں کی خیموں کو یہاں سے ہٹا دے. ایک مرتبہ جیسے ہی عباس کے جلال کو حسین نے دیکھا ایک مرتبہ زینب کے خیمے میں گئے. آواز دی بہن عباس کو روک لو. مجلس تمام ہو رہے ہیں عزادارو، عباس کو روک لو. کہا بھیا آپ کیوں نہیں روکتے؟ کہا بہن کیسے روکوں کیسے روکوں؟ کہا کیوں؟ کہا بابا کے سر پہ گرز لگ، بابا کا سر شگاف ہوا. میں نے کہا بھیا مسجد کوفہ ہے کربلا میں، بھیا حسن کے جنازے پہ تیر برسا. میں نے کہا بھیا مدینہ ہے کربلا نہیں. حور نے لجام فرض پر ہاتھ ڈالا. میں نے کہا راستہ ہے کربلا نہیں. ارے جو عباس بچپنے سے کربلا سن رہا تھا اب کربلا آ گئی، اب میں کہہ کے کیا روکوں. ایک مرتبہ زینب نے آواز دی اما فضا جا کر میرے شیر کو بلا کر کے لیا. کہ تو بڑی شہزادی نے یاد کیا ہے. ایک مرتبہ آئی آواز دی چھوٹے حضرت آپ کو بڑی شہزادی نے یاد کیا ہے. بس یہ جملہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ عباس نے ایک خط کو کھینچا اور آواز دیکھو کوئی ایک بھی اپنے گھوڑے کی ٹاپوں کو اس خط کے آگے عبور نہ کرے جب تک میں واپس نہ آ جاؤں. اس لیے کہ اگر میرے آتے آتے کسی نے خط کو عبور کیا تو فرات کے بغل میں خون کا دریا بہا دوں گا. ایک مرتبہ پہنچے آبادی شہزادی کیا حکم ہے؟ زینب نے بس ایک جملہ کہا بھیا خیمے ہٹا دو. بھیا یہاں سے خیمے ہٹا دو. عباس نے کوئی جواب نہ دیا. جب نے دل میں ایک جملہ کہا ہو شہزادی آج اب خیمے تو ہٹوا رہی ہو لیکن اے شہزادی اس وقت آپ کتنا تڑپ ہوگی جب گہوارے میں علی اصغر پیاسا ہوگا، جب خیمے سے سکینہ کی صدا بلند ہو رہی ہوگی. آل آتاش قد قتل سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد، ہمارے اس مختصر لیکن اہم اعمال کو قبول فرما. ہمارے عشق ذکر مال زہرا میں جگہ عطا فرما. ہمارے عشق ذکر مال شفاعت و نجات کی ضمانت بنا. میرے معبود تجھے مولا عباس کا واسطہ، میرے معبود ان کے باب الحوائج ہونے کا واسطہ، تجھے میرے معبود امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کا واسطہ، تمام مولا امام حسین کے چاہنے والے مولا کے عزاداروں کی حفاظت فرما. میرے معبود حالات بہت زیادہ خراب ہیں، سب کے رزق اور روزی کے میرے معبود اسباب کو مہیا فرما. میرے معبود سب کی تنگ دستی غربت مفلسی کو دور فرما. جو بے روزگار سب کو صاحب روزگار بنا. جو صاحبان روزم کی رزق کے حلال میں برکت عطا فرما. ہم سب کو تمام اتباعات عالیہ اور حج بیت اللہ کی زیادہ نصیب فرما. جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد بنا. جو صاحبان اولاد ان کی اولادوں کی حفاظت فرما. ہم سب کو دامن قرآن دامن اہل بیت سے متمسک رکھ. ہم سب کا عقیدہ اور اعمال کو مستحکم قرار دے. میرے معبود ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیقات عطا فرما. حجت خدا امام زمانہ کو سلامتی عطا فرما. حجت خدا امام زمانہ کے زور میں تعجیل فرما. ہم سب ان کے امان و انصار میں شمار فرما. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین. کربلا والوں پہ یہ کیسا
कैसा मुहर्रम आया, करबला वालों पे ये कैसा मुहर्रम आया। खूं तपकता हुआ आबास का परचम आया, करबला वालों पे ये कैसा मुहर्रम आया, करबला वालों पे ये कैसा मुहर्रम आया। जैसे जैसे मेरे गाजी का अलम झुकता गया, जैसे जैसे मेरे गाजी का अलम झुकता गया, पुश्त में हजरत शबीर की बेगम आया, करबला वालों पे ये कैसा मुहर्रम आया, करबला वालों पे ये कैसा मुहर्रम आया। करबला देख ले इस्लाम बचाने के लिए, करबला देख ले इस्लाम बचाने के लिए, सात कुनबे को लिए वारिस आदम आया, करबला वालों पे ये कैसा मुहर्रम आया, करबला वालों पे ये कैसा मुहर्रम आया। जालिमो इसको तो दो बूंद पिला दो पानी, जालिमो इसको तो दो बूंद पिला दो पानी, अब लबों पर मेरे बेशीर का है दम आया, खूं टपकता हुआ आबास का परचम आया, करबला वालों पे ये कैसा मुहर्रम आया, करबला वालों पे ये कैसा मुहर्रम आया। सारे मौसम तो गुजर जाते हैं आकर, लेकिन सारे मौसम तो गुजर जाते हैं आकर, लेकिन बस हमेशा के लिए मौसम मातम आया, खूं टपकता हुआ आबास का परचम आया, करबला वालों पे ये कैसा मुहर्रम आया, करबला वालों पे ये कैसा मुहर्रम आया। चांद रेहान नजर आया मुहर्रम का इधर, चांद रेहान नजर आया मुहर्रम का इधर, खुद में अश्क मेरी आँख में पैम आया, खूं टपकता हुआ आबास का परचम आया, करबला वालों पे ये कैसा मुहर्रम आया, करबला वालों पे ये कैसा मुहर्रम आया। खूं टपकता हुआ आबास का परचम
کربلا والوں یہ کیسا محرم آیا. حسین یا حسین 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 حسین. السلام علیکم یا عبد اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم جد کا وابی کا، السلام علیکم ام کا واقعی کا، السلام علیکم جميع شهداء کربلا و اسیران کربلا، السلام علیکم یا بیت النبوہ، السلام علیکم یا مادر الرسالہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغربہ، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا ابوالحسن وعلیکم موسی رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شیخ القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الوانا حاضر، جل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من عوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا ومعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیها طویلا. اللهم صل